ہم گھروں کے اصول جو بناتے ہیں تو یہ بچوں کی تربیت کے اندر جو خاطر خواہ نتائج ضرور دیا کرتے ہیں. تو گھر کا ایک ڈسپلن جو ہے وہ گھر میں ضرور بچوں کے شعور سے قبل آپ یہ ڈسپلن اگر بنا دیں تو اس سے نتیجہ جو ہے بہتر ہوگا. لیکن جیسے بچے بڑے ہو جائیں، بچے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، بچے یونیورسٹیز میں کالجز میں کاروبار کر رہے ہیں، اب ان کے لنکس ہیں، انہوں نے باہر بیٹھنا بھی ہے، شام کے وقت دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے، تو اب کیسے بچا جائے؟ اب تو بچے بڑے ہو گئے. تو حضور کی یہ نصیحت بظاہر میں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، لیکن ان کی وساطت سے یہ پوری امت کے نام پیغام تھا کہ حضور میں اے معاذ اپنی اولاد کے سینے میں خوف خدا ضرور پیدا کرنا، ان کے سینوں میں خشیت الہی کے جذبے پیدا کر، یہ تصور ان کے سینے میں اجاگر کرنا، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ ایک بات اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہوں کہ جو اولاد کو واضح نصیحت ہے اس کا زیادہ تر اثر باپ کی زبان میں رکھا گیا، چونکہ ماں لاڈ پیار اور محبت کی گندی ہوتی ہے اور اس کی زبان کے اندر وہ جھڑک یا وہ لہجہ نہیں ہوگا جس سے اثر انداز ہو سکے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، تو باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور دوسری طرف ادھر باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تو ادھر بیٹے کو اس بات کا مکلف قرار دیا گیا. علماء نے کہا کہ اگر ماں ایک چیز کا حکم دے رہی ہے، باپ دوسری چیز کا حکم دے رہا ہے، اب حکم ایک مانا جا سکتا ہے، دونوں چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو بچہ کیا کرے؟ اب بچہ تو درمیان میں کھڑا ہے، اگر ماں کی بات کو چھوڑتا ہے تو ماں کا گستاخ ہوا، باپ کی بات کو چھوڑتا ہے تو باپ کا بے ادب ہوا، تو اب اولاد کیا کرے؟ تو علماء نے کہا کہ کتنا خوبصورت پیرایا اور کتنا خوبصورت اصول وضع کیا. کہا کہ اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ محبت اور خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے. اگر باہر سے کوئی چیز لا رہا ہے تو پہلے ماں کی خدمت پہ پیش کرے، پھر باپ کی خدمت پہ پیش کرے. ماں باپ کو دبانا چاہتا ہے، پہلے ماں کی ٹانگیں دبائے پھر باپ کی ٹانگیں دبا دے. لیکن حکم کی باری کہا کہ باپ کی بات کو ترجیح دے. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں اور ان کو قوام قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا باپ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نصیحت کرے، اور اولاد کو کہا گیا تم نے باپ کی بات کو حتمی فیصلہ اور ڈیسیژن سمجھنا. اور جس گھر کے اندر باپ کی بات کو اہمیت ہو وہ گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، چونکہ ماں کو اس چیز کے اوپر پابند نہیں کیا گیا. اولاد کو بھی کہا گیا باپ کی بات ماننی ہے. اور ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں بھی دیکھتے ہیں تو باپ نصیحت کر رہا ہوتا. یہاں سے ہم لوگ اپنا محاسبہ بھی کریں کہ بعض اوقات اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی تو ہم سارا ملبہ جو ہے وہ گھر والیوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے ذمہ کیا تھا، ایک اولاد کی تربیت تو کرنی تھی. اور ہم اس بات کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور ہم اس بات کو گنواتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے میں باہر سے کیسے کما کے لاتا ہوں، گھر کے اندر رزق کی فراوانی، دیگر سہولیات، یہ سب کچھ میں کر کے لا رہا ہوں، یہ مجھے پتہ کتنا مشکل ہے. ہم سارے بار کے برڈن کو اپنے اوپر رکھ کر اپنی گھر والی کو یہ تانا دے دیتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں کی. تو صاحب نصیحت کا اختیار آپ کو دیا گیا، جنہوں نے نصیحت مانی ان کو مکلف آپ کی تربیت اور آپ کے حکم کا پابند کیا گیا. لہٰذا ہم اس سے کبھی بھی غافل نہ ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دونوں جب ماں باپ اس عنوان پر جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی لے کر، ایک ڈسپلن لے کر، اصول اور ضابطے کے ساتھ تربیت کریں گے تو نتیجہ حاصل ہوگا. چونکہ اولاد کو شفقت کی بھی ضرورت ہے، اولاد کو پیار کی بھی ضرورت ہے، کبھی کبھی اولاد کو ماں باپ کی مار اور ڈانٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اب اصول یہ ہونا چاہیے گھروں کے اندر کہ اگر ماں پیار محبت شفقت میں گندی ہوئی ہے تو وہ باپ کا جو ہے وہ انداز دوسرا ہو، اور اگر کبھی ڈانٹنا پڑ جائے تو وہ کبھی کمپرومائز نہ کرے. اس کو پتہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کو اس طرف لانا ہے. تو لہٰذا یہ خوف خدا اور خشیت الہی باپ کی ذمہ داری میں آئے اور باپ اور ماں مل کر اس کے لیے کوئی اصول وضع کریں اور اپنی اولادوں کے سینوں میں خوف خدا اور خشیت الہی ضرور پیدا کریں.